السلام علیکم دوستو، آج کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر آگ کے گڑھے میں چھلانگیں لگا دیں۔ دوستو، یہ واقعہ صحیح حدیث میں منقول ہے۔ اس واقعے کے بارے میں کچھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں جن کا ازالہ واقعے کے آخر میں کرتے ہیں۔ دوستو، یمن عرصہ قدیم سے مختلف سلطنتوں اور حکومتوں کا محور رہا ہے، جس میں مختلف مذاہب کے حکمرانوں نے مختلف اوقات میں حکومتیں کی ہیں۔ ایسا ہی ایک بادشاہ یمن کے علاقے نجران میں موجود تھا۔ یہ بادشاہ شرک میں اس قدر ملوث ہو گیا کہ خود کو خدا کہلوانے لگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، موت قریب آ گئی ہے، لہٰذا ایک بچہ میرے سپرد کر دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک بچہ اس کے حوالے کر دیا اور اس نے اس کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ جادوگر کے ٹھکانے اور بادشاہ کے محل کے درمیان ایک راہب بھی رہتا تھا۔ یہ راہب اس وقت کے دین حقیقی نصرانیت یعنی عیسائیت کی تبلیغ لوگوں میں کیا کرتا تھا۔ یہ بچہ راستے سے گزرتے وقت راہب کے پاس رک جاتا اور اس کی گفتگو سنتا۔ اس کو راہب کا طریقہ اور گفتگو بہت اچھی لگتی تھی۔ راہب کی گفتگو میں مگن ہو کر اس کو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی۔ جادوگر اس کے دیر سے آنے پر خفا ہوتا اور اس کو سزا دیتا۔ اسی طرح جب وہ اپنے گھر واپس جاتا تو گھر والے بھی اس کو دیر سے آنے پر سزا دیتے۔ بچے نے اس امر کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ جب جادوگر تمہیں سزا دینے لگے تو اس کو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اسی طرح جب گھر والے مارنے لگیں تو کہنا کہ جادوگر کے پاس دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن بچے نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بہت بڑے خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کے خوف کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر پا رہے۔ دوستو، اس جانور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی اژدہا تھا۔ بچے نے جب وہ جانور دیکھا تو بچے نے کہا، آج میں جان لوں گا کہ راہب افضل ہے یا جادوگر افضل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا دین جادوگر کے دین کی نسبت تجھے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ آسانی سے گزر جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور اس سے جانور ہلاک ہو گیا۔ راستہ صاف ہو گیا اور لوگ گزرنے لگے۔ اس نے یہ خبر راہب کو دی تو راہب نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اب تم مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے ہو اور یقیناً ان قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تمہیں آزمایا جائے تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اب یہ بچہ مادرزاد اندھوں اور پھلبری اور دیگر بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ دوستو، پھلبری ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس سے جسم پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کے علاج سے لوگوں کو شفا بھی ملنے لگی۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا ایک ہم نشیں تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے اس بچے کی شہرت سنی تو بہت سے تحائف لے کر اس کے پاس آیا۔ اس ہم نشیں نے کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سامان تمہارا ہوگا۔ بچے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ وہ ایمان لے آیا۔ بچے نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب یہ شخص بادشاہ کے پاس جا کر اسی طرح بیٹھنے لگا جس طرح پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے فلاں، تمہاری نظر کس نے ٹھیک کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا میں نے ٹھیک کی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس نے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ کو یہ جوابات سن کر بہت غصہ آیا اور وہ اس ہم نشیں کو سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے بچے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا، بیٹا، اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے مادرزاد اندھے پن، پھلبری اور دوسری بیماریوں کا علاج کر کے لوگوں کو شفا دینا شروع کر دی ہے۔ بچے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا تو اللہ کا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرا کام ہے؟ بچے نے جواب دیا، نہیں،
بادشاہ نے پوچھا کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ بچے نے جواب دیا ہاں میرا اور تیرا رب تو اللہ ہے۔ اس پر بادشاہ اسے پکڑ کر سخت تکلیفیں دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اب راہب کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ راہب نے جواب میں انکار کر دیا۔ بادشاہ کا یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے اس کے سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر بادشاہ کے ہم نشیں کو لایا گیا تو اس سے بھی کہا گیا کہ اپنے اس دین کو چھوڑ دو۔ اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس کے سر پر آرا رکھ کر اسے بھی چیر دیا، حتیٰ کہ اس کے جسم کے 2 حصے ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اب بادشاہ بچے سے کہنے لگا کہ تم بھی اپنے دین کو ترک کر دو۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے ایک جماعت کے سپرد کر کے ایک پہاڑی کی طرف بھیج دیا اور کہا کہ جب تم اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس بچے سے پوچھو کہ کیا وہ اپنا دین چھوڑتا ہے۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو بہتر، ورنہ اسے پہاڑی کی چوٹی سے گرا دو۔ وہ اسے لے گئے اور جب اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو بچے نے دعا کی اللہم اکفیہم بما شئتا، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے میرے لیے کافی ہو جا۔ اس دعا سے پہاڑ لرزنے لگا اور وہ سب کے سب نیچے گر گئے اور مر گئے۔ بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا حتیٰ کہ بادشاہ کے محل میں داخل ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے تجھے پہاڑی کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ بچے نے جواب دیا کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اسے ایک اور جماعت کے ساتھ ایک طویل و عریض کشتی پر سوار کیا اور کہا جب تم اسے لے کر سمندر کے درمیان پہنچ جاؤ تو اس سے پوچھنا اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ سمندر میں غرق کر دینا۔ جب وہ اسے لے کر سمندر میں داخل ہوئے تو بچے نے پھر وہی دعا کی اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ وہ سب کے سب غرق ہو گئے مگر بچہ محفوظ رہا۔ دوستو بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا اور بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ بچے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو گیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک قربان نہیں کر سکتا جب تک وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ اگر تو نے وہ کام کیا تو تو مجھے قتل کر سکتا ہے، ورنہ قتل نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر، پھر مجھے درخت کے ایک تنے کے ساتھ لٹکا اور میرے ہی ترکش سے ایک تیر نکال اور پھر تیر کمان میں رکھ کر یہ پڑھ کر مجھے مار بسم اللہ رب الغلام، بچے کے رب اللہ کے نام سے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر بچے کی طرف پھینکا اور کہا بسم اللہ رب الغلام۔ تیر بچے کی کن پٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں تیر لگا تھا، پھر وہ بچہ فوت ہو گیا۔ دوستوں لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ وہاں موجود بادشاہ کے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھ وہی ہوا جس سے تو ڈرتا تھا، اب تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا اور تمام گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودی گئیں اور ان خندقوں میں آگ بھڑکا دی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا جو اس دین سے باز آ جائے اسے چھوڑ دو، ورنہ خندق کی آگ میں پھینک دو۔ دوستو اس واقعے کا منفرد منظر تو یہ تھا کہ لوگوں نے خود دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان خندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ دوستو ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آئی تو وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے جھجک رہی تھی، تو بچہ یہ دیکھ کر فوراً بول اٹھا اماں صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ دوستو بعض مفسرین ان لوگوں کو اصحاب الاخدود کا نام دیتے ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بروج میں ہوا ہے۔ اس سورت کی تفسیر میں اس واقعے کے متعلق خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین یمن کے بادشاہ ذو نواس کو اس سورہ کی تفسیر میں لاتے ہیں۔ یہ بادشاہ بھی ظالم تھا اور اسی طرح آگ میں ڈال کر سزا دیتا تھا، مگر دوستو ذو نواس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی بادشاہ تھا اور یہودیت کی تبلیغ کرتا تھا۔
جبکہ اوپر بیان کیے گئے صحیح حدیث کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ مشرک تھا اور خود کو رب کہلوانے کا دعوے دار تھا۔ دوستو آج بھی نجران میں وہ جگہ اصحاب الاخدود کے پیش آنے والے واقعے کے نام سے معروف ہے۔ تو اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق ہمیں یہ ہے کہ اگر آپ کو حق معلوم ہو جائے تو مضبوطی سے اس حق پر ڈٹ جاؤ، چاہے کتنے ہی مظالم تم پر مسلط کر دیے جائیں، بے شک بہترین صلہ تو آخرت میں ہے۔ دوستو امید ہے کہ آج کی سٹوری سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔